بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستے میں مجھے ایک بیمار، کمزور اور متغیر رنگ والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا اور جامع مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامع مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کبھی کسی نے نہیں پکارا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ کیا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعے سے تمام شہر میں یہ بات مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا ترک کر دیتے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ اپنے استاد کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں تھا۔ یہ 18 سپارے بارہا سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے تھے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں اسی دن